سورة السجدہ lesson number 1 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب نے یہ گروپ جوائن کیا ہے سورہ السجدہ حفظ کرنے کا، تو آپ سبھی کو میں اس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج سے ہم انشاءاللہ سورۃ السجدہ یاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حفظ کرنے میں، ہمیں ان آیات کو یاد رکھنے میں اور اس میں کہے گے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سورۃ السجدہ شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو پڑھنے کے اوقات کیا ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح سند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں سورہ السجدہ پڑھنے کے اوقات پتہ چلتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں، اور اسی طرح رات سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تو تیار ہیں آج کے لیسن کے لیے؟ الحمدللہ، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، الف لام میم۔ آیت نمبر 2، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں پہ اخفا ہوگا، زی جو زا ہے اس کو تھوڑا سا شدت سے پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ مد اصلی ہوگا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، من رب العالمین۔ میم کی جو زیر ہے اس کو را سے ملائیں گے، نون سے نہیں ملانا۔ من رب العالمین۔ اب دونوں آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔
جی آج کے لیے اتنا لیسن کافی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی کیا جاتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا کوئی بھی معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتایا، تو اس لیے ہم خود سے اس کا کوئی معنی گھڑ نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، ایجاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو اچھی طرح سے حفظ کرنا ہے، بار بار یاد کرنا ہے، اور جب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا اس وقت آپ نے گروپ میں یہ لیسن سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیسن سننا آپ پر امانت ہوتا ہے، صرف سٹارٹ سے آپ نے صرف یہ نہیں سن لینا کہ آج اتنی آیات ملی ہیں تو بس اس کو یاد کر لیا اور سنا دیا، بلکہ لیسن سننا بھی آپ پر امانت ہے، کیونکہ ہم اس گروپ میں اپنی تجوید کو ٹھیک کرنے آئے ہیں اور حفظ کرنے آئے ہیں۔ صرف حفظ کرنا مقصد نہیں ہے جب تک کہ اس کو تجوید کے ساتھ نہ کیا جائے۔ تو میں آپ سے امید رکھتی ہوں، اچھی امید ہے میری کہ آپ میری کہی باتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔